ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا کہ میں قتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. جب وہ یہ مذکورہ کام کر لے تو محفوظ ہو گیا مجھ سے ان کا خون بھی، ان کا مال بھی، الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. یہ متفق علیہ ہے، مگر مسلم نے جو ہے الا بحق الاسلام کو ذکر نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا تعارف جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، ما قبل احادیثوں میں گزر چکا ہے. اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا اس چیز کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے اور جو ہے نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے دے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے، کس طریقے سے دیا گیا ہے؟ وحی جلی کے ذریعے یا وحی خفی کے ذریعے. وحی کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے. وحی جلی کتاب اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ اتارا ہے، سارا کا سارا قرآن جو ہے وحی جلی ہے اور یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. وحی خفی اسے بولتے ہیں جو کہ احادیث ہوتی ہیں، تو یہاں پر جو ہے کوئی صراحتاً آپ علیہ السلام نے یہاں پر کوئی بات مذکور نہیں فرمائی ہے کہ مجھے حکم ملا ہے وحی جلی کے ذریعے سے ملا ہے یا وحی خفی کے ذریعے سے ملا ہے. یہاں پر دونوں بات مذکور نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کو اسی طریقے سے رہنے دو، ابہموا ما ابہم اللہ، کہ جو چیز اللہ نے مبہم رکھی، کتاب اللہ میں قاعدہ ہے کہ جو چیز اللہ نے مبہم رکھی اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس میں نکتہ چینی مت کرو. اگر نکتہ چینی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ لفظش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اور جب خطا ہوگی تو میرے بھائیو خطا کی وجہ سے انسان جو ہے دھتکارا جاتا ہے، انسان اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے احادیث کے بارے میں بھی یہی چیز سمجھو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے بس ان کو آمنا و صدقنا، کہ ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرو. تو امرت ان اقاتل الناس، ان جو ہے یہاں پر یہ ان مصدریہ ہے یا تفسیریہ ہے، یعنی یہ تفسیر کر رہا ہے قول کے معنی میں. امرت مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. تو اب بھائی یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز سمجھو، وہ چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ حتی یہاں پر جو ہے یہ غایت کے لیے ہے، حتی یہاں پر جو ہے یہ غایت کے لیے ہے. تو اب یہاں پر حکم جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہ اس چیز کا دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ مذکورہ کام کر لے تو اس کی تمام چیز محفوظ ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت انہی چیزوں کا نام ہے. بھئی شریعت تو بہت وسیع ہے، تو کیا شریعت انہی چیز کا نام ہے؟ اگر کوئی شخص یہ مذکورہ کام کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر بھائی اس سے مراد عام ہے، عام سے مراد ہے حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ اقرار کر لیا، یعنی حکم کس کا مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا مانیں گے. ہم
عابد ہے، عبادت کرنے والے، اللہ معبود ہے۔ جب ہم عابد ہو گئے، اللہ معبود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں ہم ان تمام چیزوں کو مانیں گے۔ اب بھائی ہمیں ایک چیز یہاں پر سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا جو ہے پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اللہ کے جو ہے اس کام میں مرضی ہے، اللہ کی اس کام میں مرضی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی بھی بتلائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ناراضگی بھی بتلائے کہ یہ میرا کام ہے، اگر آپ یہ کام کرو گے تو اس میں میری مرضی ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو اس میں میری ناراضگی ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے، وہ اللہ نے جو ہمارے پاس بھیجے محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب محمد الرسول اللہ ہمارے پاس آ گئے ہیں اور محمد الرسول اللہ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی بتلائی ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ بھی چیز بتلائی ہے، تو محمد الرسول اللہ کی بھی بات مانی جائے گی۔ تو اس سے مراد عام ہے، حتیٰ یظہروا، حتیٰ یشہدوا، حتیٰ یعلنوا، یہ ساری ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ امیرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے جو ہے اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز سمجھو، وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہو گئی کہ بھائی اس سے مراد عام ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں کیونکہ ام العبادات ہے، تو ام العبادات ہونے کی وجہ سے ان کو ذکر کیا ہے۔ پھر ایک چیز یہاں پر یہ سمجھو، قتال جو ہے، اب قتال کہتے کسے ہیں؟ قتال کہتے کسے ہیں؟ جہاد کہتے کسے ہیں؟ کیا جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے، بندوق اٹھائے اور بچوں پر تان دے، بچوں کو ڈھیر کر دے؟ کیا اسی کا نام جہاد ہے؟ کیا اسی کا نام جہاد ہے؟ اور بھئی اگر اس کا نام جہاد ہے، یہ تو اصل میں دہشت گردی ہے، یہ تو اصل میں دہشت گردی ہے۔ کوئی شخص جو ہے کہیں پر کار بلاسٹ کر دے، یہ نہ دیکھے کہ یہاں پر معصوم مر رہے ہیں یا کوئی دوسرا شخص مر رہا ہے، یہ بالکل بھی جہاد نہیں ہے، یہ بالکل بھی جہاد نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو پریشان کرنا ہے، معصوم بچوں کا قتل کرنا ہے، یہ بالکل بھی جہاد نہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہیں پر دیکھو، لال قلعے میں جو ہے کار لے کر گھس گیا، تو یہاں پر جو ہے اس چیز کا حکم دیا ان اقاتل الناس، کہ بھئی لوگوں سے قتال کریں۔ تو اب جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد کہتے کسے ہیں؟ علامہ شبلی علیہ رحمہ جو ہے وہ دفاعی حملے کو منع فرماتے ہیں، علامہ شبلی دفاعی حملے کو منع فرماتے ہیں۔ اب جہاد کہتے کسے ہیں؟ بھائی جہاد اس چیز کا نام ہے کہ مان لو کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں کوئی دوسری سلطنت آ کر گھس جائے، وہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹنی شروع کر دے۔ اب اپنی ماں بہنوں کی عزت کو بچانا، اپنے ملک کو بچانا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ اب یہ بتلاؤ، ہمارے جو فوجی بھائی کھڑے ہوئے ہیں سرحدوں پر، وہ لوگوں کو مارتے ہیں بظاہراً، لیکن جب کوئی شخص، کوئی دشمن ہمارے ملک میں گھس رہا ہے تو اس کو مارنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں بلکہ یہ حفاظت ہے۔ اور جہاد بھی جو مشروع ہوا ہے یہ حفاظت کے لیے ہی ہوا ہے، جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ بالکل بھی جہاد نہیں ہے۔ جو لوگ باغوں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ جہاد نام ہے اس چیز کا کہ کہیں پر بھی کھڑے ہو جاؤ بندوق لے کر اور وہیں پر چلانی شروع کر دو، تو یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جو ہے بڑی کڑی شرائط ہے۔ ہمارے یہاں تو جہاد میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہو تو عورت کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ اعلان کیا کرتے تھے، کوئی بوڑھا شخص ہو اور بوڑھا شخص کو قتل مت کرنا۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ یہ بھی اعلان کیا کرتے تھے، اگر کوئی بچہ ہو تو اس کو بھی قتل نہ کرنا۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ یہ بھی اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص لڑنے نہ آیا ہو تو اس کو بھی قتل مت کرنا۔ تو بھائی
یہ لوگوں نے اسلام کے خلاف جو ہے، اسلام کے دشمنوں نے پروپوگنڈا کیا ہے، یہ پروپوگنڈا کیا ہے۔ اب جہاں پر بھی تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو مسلمان جہاد، اس کو جہاد کا نام دیتے۔ بھئی یہ جہاد بالکل نہیں، معصوموں کی جان لینا بالکل بھی یہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ اب کوئی بھی کرے اس میں کشے بس، مسلمان کرے تو مسلمان بھی وہ جہاد نہیں کر رہا ہے۔ ہاں اب دیکھو جہاد کسے کہتے ہیں، دفاعی حملہ کسے کہتے ہیں۔ دفاعی حملہ جیسے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے ٹینکوں کو اپنی جان دی ہے، ٹینکوں کے نیچے جو ہے ان کو پٹکایا ہے۔ اب ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرے، اگر کوئی ہمارے ملک پر حملہ کرے اور ہم اپنے ملک کے دفاع میں، اپنی بہنوں معززتوں کے دفاع میں جو ہے خود خوش حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو ملٹری بھائی ہمارے کرتے ہیں، اب ہمارے جو ملٹری بھائی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے، جہاد جو مشروع ہے وہ عزتوں کی حفاظت کے لیے ہے، وہ معصوموں کی جان لینے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس پر لوگ جو ہے خوب زور و شور سے اعتراض کرتے ہیں کہ مشرکین جہاں پر بھی پائے جائے ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ بھئی یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آیت اس صورت میں ہے، سمجھنا اس کو، یہ آیت اس صورت میں ہے کہ جس وقت میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہو، جب آپس میں مقابلہ ہو رہا ہو تو یہ اس وقت میں جو ہے کہ بھائی جہاں پر بھی ملے قتل کرو۔ اب دیکھو ہماری کسی ملک کے ساتھ جو ہے جنگ چھڑ جائے تو اب ہم جو ان کے باشندوں کو جہاں پر بھی پائیں گے وہیں پر قتل کریں گے، تو یہ صورت ہے وہ، ورنہ تو یہ کہاں پر ہے بھائی؟ صلح، اگر کسی کے ساتھ صلح ہو گئی تو اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑے؟ اگر کوئی شخص بھائی چارے کے ساتھ رہ رہا ہو تو اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑے؟ تو اسلام جو ہے ایسے اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام جو ہے ایسے اجازت نہیں دیتا ہے۔ کوئی ذمہ ہو تو اسلام کہاں پر اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ لڑے؟ تو یہ جو ہے لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس آیت کا یہ جو میں نے جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھئی جس وقت میں آمنا سامنا ہو، ورنہ تو سب آپس میں رہ رہے ہیں، سب محبت پیار سے رہو، یہ ہے۔ تو بھئی یہ چیز تھی۔ اور اپنے ملک سے محبت رکھنا جو ہے یہ ہر شخص رکھتے ہیں، ہر شخص کو رکھنی چاہیے۔ ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا جو ہے ملک جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اپنے ملک سے محبت رکھو، اپنے ملک سے محبت رکھو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، بلکہ ہم جو ہے اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے جو ہے جان دینے کی باری آئے تو جان دینے کے لیے تیار رہو، مال دینے کی باری آئے تو مال دینے کے لیے تیار رہو۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے دینے کی باری آئے تو اس کو دینے کے لیے تیار رہو۔ یہ ہمارے اکابر نے دکھلایا ہے۔ 1857 کی جنگ میں دیکھو کہ ہمارے جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے بھی جانیں دی ہے، اور اسی طریقے سے غیر مسلم تھے انہوں نے بھی جانیں دی ہے، تو سب نے جانیں دی ہے، تب جا کر ہمیں یہ ہندوستان جیسا ایک پھول ملا۔ تو بھائی دشمنوں کو بھگانا، دشمنوں کو ہٹانا، دشمنوں کو جو ہے ایک طرف کرنا، تو یہی تو وہ ہے، ورنہ اسلام جو ہے اسے اجازت تھوڑا ہی دیتا ہے۔ اب دیکھو کتنے شہید ہو گئے 1857 کی جنگ میں، اور سب سے پہلے فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں ظلم خوب کیے گئے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اب جو ہے ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ ہم سب پر جو ہے جہاد جو ہے فرض ہو چکا ہے، انگریز کو بھگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب نے مل کر بھگایا ہے، تو یہی تو جہاد ہے۔ یہ تھوڑا ہی جہاد ہے کہ آپس میں بچوں کو مارنے شروع کر دو، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوق لے کر کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی جہاد نہیں، بلکہ جہاد تو جب عالمی سطح کا معاملہ ہو، کوئی ہمارے ملک پر حملہ کرے، اس وقت
تو یہاں پر امرت ان اقاتل الناس کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں. تو یہاں پر جو ہے حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اس بات کی گواہی دے دے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ یہاں پر حکم دیا گیا اور سب یہ الف لام جو ہے سب اس میں داخل ہے یا سب داخل نہیں ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں عبد الاوثان صرف جو بت پرست ہیں وہ لوگ داخل ہیں، اس کے اندر وہ لوگ داخل ہیں. اہل یہود اور نصارہ وغیرہ جو ہے وہ داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جہاد کا حکم جو آیا ہے وہ مدینہ میں آیا ہے. تو اس کے اندر ہر وہ شخص داخل ہوگا من خالف الدین، جو دین کی مخالفت کرے. اور پھر فأمرت ان اقاتل الناس، یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جزیہ دے رہا ہو یا جس شخص کے ساتھ صلح ہو گئی ہو تو اس کے ساتھ تو قتال کا کوئی جو ہے حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ تو قتال نہیں ہوگا. تو یہاں پر تو یہ عام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ مستثنیٰ ہے، یہ مستثنیٰ ہے. یہ اس وجہ سے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ قتال نہ کرے، وہ ہمارے ساتھ قتال نہ کرے، خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو، بس وہ جزیہ دے کر رہے، وہ جزیہ دے کر رہے. مستثنیٰ کر دیا ہے ان لوگوں کو. یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے صرف عرب ہے، کہ عرب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے قتال ہی ہوگا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے. پھر بھائی لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے پورا دین ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے پورا دین ہے. میں نے بھی بتایا کہ ہم عابد ہیں، اللہ معبود ہے، اور معبود ہی کا جو ہے حکم چلے گا. ان الحکم الا للہ کہ حکم جو ہے اللہ ہی کا چلے گا. اور محمد الرسول اللہ پیغام لانے والے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی بات کا ماننا ضروری ہے. پھر وہ یقیم الصلاۃ و یؤت الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. تو بھائی یہ دو عبادتیں ذکر کی ہیں. یہ میں ان کا جواب جو ہے پہلے دے دیا تھا کہ مالی عبادت بھی ہوتی ہے اور جو ہے بدنی عبادت بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر انہی کو ذکر کیا ہے، دونوں کو ذکر کر دیا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَيْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ، شہادت، نماز اور زکوٰۃ، اس سے مراد یہ ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي، تو محفوظ ہو گیا مجھ سے ان کا خون بھی اور مال بھی، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ. اب بھائی محفوظ ہونے کا مطلب یہ حفظوا منی ای منعوا منی، یعنی اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اب جو ہے اس کو کوئی شخص جو ہے قتل نہیں کر سکتا. اب اس کو کوئی شخص جو ہے قتل نہیں کر سکتا. تو یہ ہے، اب اس کی جان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی مال کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہی چیز فرمائی ہے الا بحق الاسلام، یعنی اس کے دین کے ساتھ. اور وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے ظاہراً کلمہ پڑھ لے، اندر وہی چیز جو ہے چھپا کر رکھے. تو فرمایا واللہ عالم بالباطن، کہ اللہ تعالیٰ باطن کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ نَحْكُمُ بِظَوَاهِرِ الْحَالِ، اور ہم جو ہے احوال کہ ہم جو ہے ظواہر، جو ظاہری احوال ہے انہی کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہم جو ہے اپنی طرف سے نکتہ چینی نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے نکتہ چینی نہیں کریں گے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ اس کا حساب لے لے گا اگر کوئی شخص دل میں بات چھپاتا ہے. اور پھر یہاں پر حساب کو لائے ہیں، یہ اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ حساب اطلاق السبب، یہاں پر کیا ہے اطلاق السبب علی المسبب، یہاں پر سبب کا اطلاق ہوا ہے مسبب پر. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ بھئی جب حساب ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہے اور ہمارا کس پر کیا ہے، سب معلوم رہتا ہے، سب معلوم رہتا ہے. تو بھئی کوئی بھی شخص جو ہے اس بات سے غافل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا حساب لیں گے.
کہ یہاں پر متفق علیہ فرمایا کہ یعنی اتفق البخاری والمسلم، بخاری اور مسلم نے جو اتفاق کیا ہے، الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام، یہاں پر یہ چیز فرمائی ہے کہ یعنی جو ہے الفاظ کے فرق کو بیان فرما رہے ہیں یہاں سے، الا بحق الاسلام کے۔ امام مسلم نے جو روایت ذکر کی ہے تو اسی روایت کو بعین ہی ایسے ہی نقل کیا ہے، مگر الا بحق الاسلام نہیں لائے ہیں۔ یہ امام بخاری لائے ہیں، امام مسلم نہیں لائے ہیں، یہ امام بخاری لائے ہیں، امام مسلم نہیں لائے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز یہ سمجھ لو کہ کیا جہاد کے فضائل جو آج کل تبلیغی جماعت میں بیان کیے جاتے ہیں، جہاد کی ساری آیتوں کو وہ اپنے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، کیا اس طریقے سے فٹ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم یہ جو تبلیغ کا کام ہے، ہم اس کو ملحق مانتے ہیں، اس کے ساتھ جڑا ہوا مانتے ہیں، تو جڑا ہوا ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے فضیلت آ گئی، بڑی فضیلت آ گئی، لیکن ہر ایک جز کو جو ہے اس پر فٹ کیا جائے تو ایسے نہیں ہوگا۔ مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے درس ترمذی پڑھا رہے تھے تو اس میں یہی مثال دی حضرت نے کہ حضرت سلمان کے بارے میں آتا ہے کہ سلمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتلاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، تو کیا حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہو گئے؟ جو فضائل اہل بیت کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے فضائل جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے لیے ثابت کیے جائیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا، سارے فضائل ان کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے جہاد کے تمام فضائل جو ہے وہ بھی تبلیغی جماعت میں فٹ نہیں کر سکتے، وہ اس پر سارے کے سارے جو ہے نہیں لاگو کر سکتے۔ لیکن آج جو ہے دور جو ہے بدل گیا، ہر چیز کو جو ہے بے دھڑک بے جھجک جو ہے ہر شخص جو ہے اسی پر تلا ہوا ہے، بس حدیث میں یہ چیز ملی ہے، حدیث میں یہ چیز ملی ہے، حدیث میں یہ چیز ملی ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، ایسے بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا تعلق جو ہے، اس حدیث کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس ایک جملے کو لیتے ہیں، آگے سے بھی کاٹیں گے، پیچھے سے بھی کاٹیں گے، اور جو جملہ اپنی تائید کر رہا ہوگا بس اس کو لیں گے۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی کھانا پینا کیسا ہے، تو وہ کہے کہ بھائی بڑا اچھا ہے، کلو وشربو، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کھاؤ پیو مزے مارو۔ تو آگے بھائی اگر پوری آیت کو پڑھو گے تو پوری آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ثابت کرو، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ایک جملہ بس ہماری تائید میں آ جائے، وہ جملہ جو ہے اپنے اس پر فٹ کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، یہ بھی تو فرمایا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا، یہ فرمایا کہ مزے سے کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا یہ بھی فرمایا ہے کہ بھائی فساد بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور سمجھو، ایک ہوتا ہے جاہد یجاہد مجاہدہ، اور ایک ہوتا ہے جاہد یجاہد جہادن، یہ تو مصدر ہو گئے۔ اور جہاں پر فی اس کا صلہ آ جائے، یہ چیز سمجھ لوں آسان انداز میں، کہ جہاں پر اس کا فی صلہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ صرف جہاد ہی کے لیے مختص ہوگا، پھر اس کو دوسری جگہ پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے۔ ہاں ایک دو جگہ جو ہے طالب علم کے لیے آتا ہے، ایک دو جگہ جو ہے وہ طالب علم کے لیے آتا ہے، من طلب العلم، کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلے، فہو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں۔ تو بھائی اس کو احتیاطاً بیان کرو، دین میں فساد مت مچاؤ، دین کی تشریحات کو مت بگاڑو، دین جو ہمارے پاس صحابہ رضی اللہ عنہم سے آیا ہے اس کو بعین ہی ایسا رکھو جیسے صاف دودھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں ملاوٹ کر کسی دوسرے کو دو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔
یہ جائز بھی نہیں ہے۔ صاف جیسا دودھ آیا ہے صاف ایسے ہی لو۔ جیسے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ امانت و دیانت سے کام لیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے امانت اور دیانت کے ساتھ کام لیں۔